قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. ذی قدر ذی وقار سامعین، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو. آج پہلا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خصوصی فضل فرمایا اور ہمیں رمضان کی بہاریں نصیب فرمائی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اور بھائیو، رمضان کی قدر یہ نہیں ہے کہ بندہ سو کر رمضان گزارے، غفلت میں رمضان گزارے، بلکہ رمضان کی قدر یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرف جو ہے اللہ کی عبادتوں میں حصہ لے اور گناہوں سے پورا بچنے کا اہتمام کرے. یہ ہے خوشنصیب بہترین رمضان گزارنا. بہرحال رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہوتا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے. بھائیو، اللہ پاک نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا ہے، اور رحمت اور رحیم یا رحم یہ اللہ کی صفت ہے. یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہر موڑ پر انسان کے کام آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت 11 مہینوں میں بھی ہے اور رمضان میں بھی ہوتی ہے، لیکن موقع اور مناسبت کے حساب سے رحمت میں فرق آ جاتا ہے. غیر رمضان میں بھی رحمت تو ہوتی ہے، لیکن رمضان میں جب رحمت کے سمندر چلتے ہیں تو بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ کی رحمت جلا کے رکھ دیتی ہے. رمضان کا معنی ہے جلانے والا، اسی لیے کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. انسان کے گناہ اس سے مٹ جاتے ہیں جو بندہ رمضان کا اہتمام کرے. بہرحال رمضان کی جو ہے آمد پر ابتدائی دن میں، پہلے ہی دن میں مجوکہ برادری نے اپنے مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے افطاری کا پروگرام بھی رکھا، ساتھ درس قرآن بھی رکھ دیا تاکہ دونوں اجر جو ہیں نصیب ہو جائیں. ایک تو یہ ہے افطاری کرانا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جمعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ کو سنایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، من فطر صائما، جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو فرمایا میرے نبی نے ایسے بندے کے اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی اسے آزاد فرما دیتا ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے اہتمام کیا. کئی لوگ 20 لوگ آئیں گے، شرکت کریں گے، آپ بھی موجود ہیں کافی سارے، پھر مہمان بھی آ جائیں گے. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں جتنے سارے مسلمانوں کا روزہ افطار کرنا ہی ان کے لیے انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ساتھ پھر
سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ انہوں نے روزے کے افطاری کے ساتھ ساتھ درس قرآن کا اہتمام بھی کر دیا۔ درس قرآن میں کیا ہے؟ قرآن و سنت کی باتیں ہوں گی، آپ سنیں گے، اس پر کتنا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے اندر نفلی کام کرتا ہے اللہ اسے فرض کام کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور جو فرض کام کرتا ہے اللہ اس سے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ درس قرآن نفلی کام تھا، انہوں نے ایک اہتمام کیا، اس کا انعقاد کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ انشاءاللہ یہ اجر یہ بدلہ جو ہے 70 درس قرآن کے برابر انشاءاللہ ہوگا۔ اور بھائیو یہ رحمت کا مہینہ ہے، خاص طور پر رحمت کا عشرہ ہے، اس کے لیے رحمت کے بارے میں چند باتیں سنیں، کیونکہ قرآن و سنت کی بات سننا ثواب ہے۔ تو آپ سنیے گا، سننے کے بعد اس کو دل و دماغ میں جگہ دیجئے گا، پھر انشاءاللہ اس پر جو ہمیں اجر ملے گا ہم اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ جو اجر ہمیں آپ نے عطا فرمایا ہے اے اللہ اس کا حصہ مرحوم کو بھی عطا فرما دے جو فوت ہوئے، اور آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں آپ کے متعلقین میں سے کوئی فوت ہو گئے مسلمان مرد و عورت، ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، جیسا کہ آپ کو خطبہ رسول سنایا تھا نا پچھلے جمعے، اس میں یہ بات بھی بتلائی تھی کہ جب کوئی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو افطار کرانے والے کو پورا اس بندے کے روزے کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ تو درس قرآن میں ایصال ثواب ہم ایک شخصیت کے لیے کریں تو مل جائے گا، سب مسلمانوں کے لیے کریں تو مل جائے گا، سب کو مل جائے گا۔ اللہ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، اس لیے نیت سب کی کر کے بیٹھیں۔ وہ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ سب سے بخیل بندہ کون ہے؟ تو کہا جی جو مال خرچ نہیں کرتا، جو لوگوں سے کوآپریٹ نہیں کرتا وہ بڑا بخیل ہے۔ فرمایا نہیں، جو میں بخیل پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بخیل وہ ہے جو مسلمان بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اس لیے ہم کھلا جو ہے نا براٹ مائنڈ بن کے بیٹھیں گے، کھلا دل و دماغ رکھیں گے، ایک ان کی برادری کا بندہ اور باقی ساری امت کے جتنے مسلمان مرد و عورت ہیں سب کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کریں گے نا جی؟ ہاں اچھا جی، تو فرمایا کہ اولہ رحمت، یہ جو رحمت ہے، رحمت اللہ کی صفت سے، اللہ کی صفت رحیم ہے اور اللہ کی صفت رحمان ہے۔ قرآن کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی دونوں صفتوں کا ذکر کیا۔ بسم اللہ، ابدأ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا بہت زیادہ، اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا، دونوں ہم معنی لگتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن اس میں علماء نے بڑے کمال کے نکتے لکھے ہیں۔ فرمایا رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ماں والی صفت کا اظہار ہے، جو ماں کی رحمت ہوتی ہے نا، ماں والی رحمت کی صفت کا جو اظہار ہے وہ رحمان میں ہے، اور رحیم کے اندر والد والی رحمت کا جو ہے اظہار ہے۔ جی توجہ سے سنیے گا، علماء نے بڑی کمال کی بات فرمائی۔ فرمایا رحمان میں اللہ کی جو ایک ماں کی بچے کے ساتھ جو رحمت ہوتی ہے اس رحمت کی صفت کا اظہار ہے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ کیسی محبت کرتی ہے، کیسی رحیم ہوتی ہے اپنے بچے پر۔ فرمایا ماں چاہتی ہے میرے بچے کو دھوپ نہ لگ جائے، میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے، میرا بچہ اوکھا نہ ہوئے، میرے بچے کو تکلیف نہ آ جائے، ٹیمپریچر نہ ہو جائے، میرے بچے کو بس منہ میں نوالے ملتے رہے، میرا بیٹا اوکھا نہ ہو۔ بندہ ماں یہ چاہتی ہے۔ اچھا اسی طرح بچہ جو ہے نافرمانی کرے، لڑ بھڑ کے بچہ سو جائے، ماں پھر بھی اسے نوالے دیتی ہے، نہیں پتر کھا لے، نہیں بیٹا کھا لے، نہیں پتر کھا لے۔ سو گیا ہے بچہ چھوٹا لڑکے، اس کو اٹھا کے اس کو فیڈ کرے گی، اس کو خوراک دے گی۔
اسی طرح فرمایا رحمان کے اندر اللہ کی اس صفت کا اظہار ہے. کیا مطلب ہے؟ انسان گناہ کرے اللہ اپنی رحمت پھر بھی بند نہیں کرتا. انسان رب کو راضی کرے اللہ پھر بھی رحمت یعنی اس پر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. اسی طرح انسان جو مرضیہ کرتا رہے اللہ کی رحمت کے اندر رحمان کے اندر ماں والی صفت کا اظہار ہے. اس لیے شروع میں کہہ دیا, قرآن کی ابتدا میں کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں اس ذات کے نام سے قرآن شروع کرنے لگے ہو جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان کا کیا معنی ہے؟ تم گناہ کرو گے تمہارے گناہوں کے باوجود بھی اپنی رحمت کا سمندر چلائے رکھے گا, تمہارا رزق بند نہیں کرے گا, تمہاری سانس بند نہیں کرے گا. تم بد نظری کرو گے تمہاری آنکھوں کی نظر چھین نہیں لے گا. تم گناہ کرو گے گانا سنو گے تمہارے کانوں میں ڈاٹ نہیں ڈال دے گا. تم اور گناہ کرو گے جتنے مرضی ہے کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی رحمت کو روکے گا نہیں. جی اللہ کی رحمت رحمان والی صفت. میں نے کہا جس طرح بچے کی ماں کے ساتھ ماں کی بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس صفت کا اظہار ہے. اس کے بعد فرمایا الرحیم. رحیم کے اندر والد والی شفقت والد والی رحمت اور محبت کا اظہار ہے. کیا مطلب ہے؟ باپ بھی اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہوتے ہیں. جو والدین بیٹھے ہیں آپ کو بخوبی پتا ہوگا کہ والد بھی اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑی محبت کرتا ہے. لیکن اس محبت کا انداز ماں کی محبت کے انداز سے مختلف ہے. کیسے؟ باپ کہے گا چل بھائی سکول جانا ہے, پڑھے گا تو کچھ بڑا ہو کے کوئی چیز بنے گا. ہے باپ کہتا ہے چل بھائی کام پہ, کام کرے گا تو کچھ پلے پڑے گا. حالانکہ یہ ہے محبت. والد یہ چاہتا ہے میرا بچہ ناکام نہ ہو جائے, میرے بچے کو تکالیف نہ آئے, ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس محبت کا انداز یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے میرا بیٹا اوکھا ہوئے خیر ہے لیکن آگے اس کے لیے آسانیاں کھڑی ہیں. میرا اللہ بھی یہی کہتا ہے. اس رحیم والی لفظ کے اندر صفت کے اندر باپ والی رحمت کا اظہار ہے. اللہ بھی یہ چاہتا ہے میرا بندہ صبح سے لے کر غروب تک بھوکا رہے تاکہ آگے تیرے لیے انعامات جنت کے کھڑے ہیں وہ تمہیں ملیں. خبردار آرام سے نہیں بیٹھنا, تو نے 5 وقت سجدہ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تیری اگلی منزلیں آسان کر دے. باپ چاہتا ہے میرا بیٹا محنت کرے آگے کامیابی ہو, اللہ چاہتا ہے میرا بندہ محنت کرے تاکہ آگے کامیابی ہو. یہ رحیم ہے. ماں چاہتی ہے میرا بیٹا اوکھا نہ ہو, غلطی کرے سستی کرے جو مرضی کرے اس کو ہر چیز ملتی رہے بس میرا بیٹا اوکھا نہ ہو. اللہ کی صفت ہے الرحمن. اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ گناہگار کیوں نہ ہو میں اپنے والے دنیا پہ بند نہیں کرتا. یہ ہے رحمان اور یہ ہے رحیم. اللہ جس کی صفت کا اظہار ابتدائے قرآن میں کیا اور پھر قرآن کے اندر بے شمار مواقع پر اس رحمت کا تذکرہ کیا. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے گا. اللہ نے عجیب بات کی ہے. فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. رحمت کا پھر تذکرہ آ گیا. یا قل اعلان کر. مشائخ فرماتے ہیں جہاں کوئی بھی اہم معاملہ ہو, کوئی اہم بات کہنی ہو, تب اللہ تعالیٰ کل کا لفظ استعمال کر کے نبی سے اعلان کرواتا ہے. فرمایا قل اعلان کر میرے پیغمبر. اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا یا عبادی, او میرے پیارے بندو, او میرے اپنے بندو, الذین اسرفوا, تہجد گزار نہیں. غور کریں ذرا, تہجد گزار نہیں, 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام کرنے والوں نہیں, روزے اہتمام سے رکھنے والوں نہیں, اور کوئی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں نہ. اسرفوں وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا.
ہر موڑ پر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہے، اسراف کیا، حد سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ فرمایا او میرے وہ بندو جنہوں نے اللہ کی نہ مانی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، سن لو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کا بہت بڑے پہاڑ دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہو جانا، یار اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، نا نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں، جتنے بھی قصور ہوں، اس کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی کافی ہے۔ ایک قطرے نال تہاڈا کم بن جائے گا، ایک قطرے سے کام بن جائے گا۔ اے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ایک صحابی آیا، دیہاتی صحابی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم مجھے پوری حدیث تو یاد نہیں آ رہی، بائی چانس ذہن میں آ گئی، خلاصہ ذہن میں آ گیا، توجہ سے کہتا ہے جناب اللہ کے نبی جی قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ دیہاتی بندہ تھا، کہتا ہے قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن حساب اللہ لے گا۔ اس کا جی وقت کم بن گیا، کہتا ہے پھر تے کم ہو گیا۔ کہنے لگے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہتا ہے جناب اور ذات جو دنیا میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتی، قیامت کے دن بھی اتنا بڑا مہربان ہے، رحمت کا دروازہ بند نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے، کتنے؟ 100 حصے اللہ کی رحمت کے، ایک حصہ اللہ پاک نے دنیا میں تقسیم کر دیا رحمت کا، 99 حصے اللہ پاک نے قیامت کے لیے بچا کے رکھے ہیں۔ ایک حصہ رحمت دا دنیا تے آئے، تیرے میرے گناہوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ حقیقت ہے میرے گناہوں کا آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے گناہوں کا مجھے پتہ چل جائے، ایک دوسرے کو سلام بھی کبھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو منہ بھی نہیں دکھانے کے قابل ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے اس سارے قصوروں، کرتوتوں، گناہوں کے باوجود اپنی رحمت کا پردہ دیا ہوا ہے، رحمت کا پردہ دیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں میں دیکھو، بچوں کے ساتھ جو محبت ہے اسی رحمت کی وجہ سے ہے، جانوروں میں دیکھو اپنے بچوں سے جو شفقت اور محبت اور رحمت ہے اسی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ایک حصہ رحمت کا اللہ پاک نے دنیا میں تقسیم کر دیا، یا رسول اللہ 99 حصے جو باقی رحمت کے ہیں وہ کب ظاہر ہوں گے؟ فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن 99 حصے رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ کتنا عجیب معاملہ ہوگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کوئی اعلان کرے سارے جنتی ہیں، ایک بندہ جہنمی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اللہ سے اتنا ڈر ہے کہ مجھے ڈر ہوگا شاید میں وہی بندہ نہ ہوں، اور اگر قیامت کے دن اعلان ہو سارے کے سارے جہنمی ہیں، ایک بندہ جنتی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اتنی اللہ سے امید ہے کہ وہ جنتی بھی میں ہی ہوں گا۔
اللہ تے امید بھی رکھ، اللہ تو خوف بھی کر، اللہ دا ڈر بھی دل دے اندر پیدا کر۔ بین الرجا والخوف، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزار، جان بجھ کے اللہ دی نافرمانی نہ کر، یہ غلطی ہو جائے تے او دی رحمت تو نہ امید۔ اتنا بڑا مہربان ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن دو بندوں کو اللہ بلائے گا۔ کتنے بندوں کو؟ دو بندوں کو اللہ بلائے گا۔ اللہ پاک ان دو بندوں میں سے ایک سے کہے گا چل بھائی تیرے اعمال کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا، چل جہنم میں۔ دوسرا بندہ آئے گا، اللہ پاک اسے بھی کہیں گے تیرے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے، تو بھی چل جہنم میں۔ پہلا بندہ اللہ کا فیصلہ سن کر دوڑ پڑے گا جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا۔ دوسرا بندہ اللہ کا فیصلہ سن کر چند قدم چل کے پھر پیچھے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ تو ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے دونوں کو پکڑ کے لے آؤ۔ اللہ کی عدالت میں آ گئے، اللہ پاک اس دوڑ کر جانے والے سے پوچھے گا کیوں دوڑ کے بھاگ پڑا؟ پتہ ہے تمہیں وہ آگے جہنم ہے، تیری ہڈیاں بھی جلا دے گی۔ وہ کہتا ہے جناب اللہ چنگا پتا اس گل دا، ڈاڈا پتا اس گل دا مینوں، لیکن میں دوڑ کے اس واسطے جا رہا ساری زندگی بھی تیری گل نہیں منی، تے میں آکھیا یار چلو اج تا اپنے رب دی گل من کے وکھا دیواں۔ دوسرا بندہ اے تو میں نے جو کہا تھا چل جہنم میں، تو چند قدم چل کے پیچھے کیوں موڑ کے دیکھتا ہے؟ پیچھے بار بار کیوں دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا اللہ پاکا علماء دے کول سنے آئی، تیرے نبی دے کول سنے آئی، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، تے تیرے نبی نے دسے آئی ہے کہ سا دنیا تے رحمت ہے، 99 سے آخرت دے اندر رحمت دے۔ تو میں اس امید چم کہ یار چند قدم چل کے پت دیکھا متا اللہ دی رحمت نو جوش آ جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اشہدو یا ملائکتی، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہما، ان دونوں بندہ دی میں اللہ بخش فرما دیتی ہے۔ بڑی رحمت ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا بھی کیا کرو، قرآن میں آتا ہے سورۃ مومنون کی آخری آیت ہے رب اغفر ورحم، عجیب دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ معاف بھی کرتے رحمی فرما، معاف بھی کرتے رحمی فرما، وانت خیر الراحمین، اللہ سب نالو زیادہ تو رحم فرماون والا ہے۔ اس واسطے بھائیو اپنے واسطے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ رحم فرمائے۔ اور اللہ کا قرآن ایک اور بات بھی بتلاتا ہے، غور کیجئے گا نا، 15واں پارہ ہے، مشہور آیت ہے، تقریباً سب کو یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا۔ ایک گل اٹل ہے، یقینی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کوئی لچک نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ حتیٰ کہ صحابی آکے کہتا ہے انت حق یسجد لکا، یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں ہم آپ کے سجدے کریں۔
ہم نے تو دیکھا عجم میں لوگ بادشاہوں کے سجدے کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کا سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہاں ہاں میرا سجدہ کرو، فرمایا نا نا سنو لوگو، لو کنت آمر احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا خاوندوں کا سجدہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور کسی کی نہیں کرو گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں او جی اے جرا قبر تے سجدہ کیتا جاندا ہے نا جی، اے عبادت دا نہیں ہوندا تعظیم دا ہوندا ہے۔ تو یاد رکھو صحابی نے آ کر جو اللہ کے نبی سے پوچھا ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، انت احق کو، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ صحابی نبی دی عبادت کرنا چاہتے ہیں نا نا تعظیم کرنا چاہتے ہیں، تے اللہ دے نبی نے اس تعظیم والے سجدے نو بھی حرام قرار دیتا۔ لہذا کسی کی تعظیم والا سجدہ ہو یا عبادت والا سجدہ ہو دونوں حرام ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے وَقَضَى، فیصلہ ہے ربو کا، تیرے رب کا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادتیں تین قسم کی، دل والی عبادت، ٹھیک ہے، اس کے بعد اعضاء والی عبادت، اس کے بعد مال والی عبادت۔ تینوں قسم کی عبادتوں کا حقدار اکیلا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی فیصلہ اللہ نے فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی فیصلہ فرما دیا ماں باپ کے ساتھ تم نے نیکی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جتنا بھلا تمہارے ساتھ ماں باپ نے کیا اس سے بڑھ کے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ احسان وہی ہوتا ہے نا، مثلا ایک بندے کو میں نے 1000 روپے دیا، بدلے میں اس نے واپس مجھے 1000 دے دیا، ایتے برابری ہو گئی، احسان تو نہ ہویا۔ لیکن اگر کسی بندے نے میرے کو 1000 روپے قرض منگیا ہے تے 1000 دتس نال 200 محبت نال اضافی دے دتس، اے احسان ہے۔ تے تساں کے سود انہاں رہنا آیا نا ذہن وچ؟ نہیں چپ کر گئے اللہ کے بندے، مفتی تو تساں سو ہیں۔ یاد رکھو فریقین، دو فریقوں کے درمیان جب معاملہ ہوتا ہے نا، معاملہ مثلا ایک بندے 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، یہ آدھا 1,00,000 روپیہ میں تینوں دے رہے ہیں، تے مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یہ مدت معینہ یعنی طے ہوئی ہے، پر اتنی عرصے بعد تے مینوں 1,10,000 واپس کرنا ہے، تو اس گل دا پابند ہے۔ یہ ہے سود، کیونکہ ایگریمنٹ میں وہ اضافی پروفٹ طے ہو چکا ہے۔ لیکن ایک بندہ گیا، ایک بندے سے کہتا ہے جی مجھے 1,000 روپیہ دو، میں 1,00,000 روپیہ دو، میں مہینے بعد آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے جا، یہ گھر چلا گیا، اس نے اپنی ضرورت پوری کی، وقت پہ آیا 1,00,000 روپیہ واپس کیتا ہے تے نال آدا جناب میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا پیا، اے 2,000 میری طرف نال مٹھائی ہے، تہاڈی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے، فرمایا جب مقروض اپنا قرض ادا کرنے جائے ساتھ استحساناً کوئی نہ کوئی چیز دے دے تاکہ جس کا بندے نے قرض دیا ہے وہ خوش ہو جائے۔ اے سود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ضمناً گل آ گئی ہے، گھڑی ٹھیک ہے نا، 5:30 6:30 ہو رہے ہیں نا، 5:30، ہاں ٹھیک ہے جی۔
ایک گل مکنے ہیں بات انشاءاللہ تو وضو شروع دا ٹائم دے ساتھ وقت دسترخوان لگ گئے غور کرو جی. اچھا یہ تو برابری ہو گئی, 1000 کے بدلے میں 1000 اس نے دے دیا, یہ تو برابری ہو گئی. لیکن یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین سے تم نے برابری کا معاملہ نہیں کرنا. بھئی جتنی نیکیاں انہوں نے کی ہیں اتنی تم نے کرنی ہے, نہ احسان کرنا ہے, ان سے بڑھ کے نیکیاں کرنی ہے. ایک گل دماغ وچ رکھو, ایک حدیث سنویندا, توجہ نال گل سننا. والدین سے بڑھ کر ان سے نیکیاں کرنی ہے, یہ بات دماغ میں رکھیے گا. ایک بندہ آیا, بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر کے پاس, بعض میں آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس آیا, اپنی ماں کو مونڈوں پہ اٹھایا ہوا ہے, کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, سارا سفر حج اس نے ماں کو کندھوں پر کرایا. بڑا سفر ہے, 22-23 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے ٹوٹل. ہاں, مینا سے عرفہ, پھر مزدلفہ, پھر مینا, یہ سارا, پھر حرم, یہ سارا ایریا تقریباً 22-23 کلومیٹر بنتا ہے. سارا سفر ماں کو کندھوں پر بیٹھا کے کرایا. کرا کے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے جب آیا تو کہتا ہے جناب میں نے اپنی ماں کو یہ سارا معاملہ اپنے کندھوں پر کرایا ہے, کیا میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا یا کوئی نہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جس وقت ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تو نے حرکت کی, تیری حرکت کی وجہ سے تیری ماں کو جو پیٹ میں تکلیف ہوئی ابھی تک اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. اللہ, اب دیکھنا دو چیزیں آ گئی. ادھر قرآن کیا کہتا ہے, ماں باپ نہ تو ود کے نیکیاں کرو. تیدے حدیث آکھ رہی ہے کہ تو اتنا 5 دن حج والے محنت کرن تو بعد ایک تکلیف دا بدلہ بھی پورا نہیں کر سکیا. ان کا یہ کیسے ختم ہوگا فرق؟ ظاہری تضاد جو آ رہا ہے یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ غور کیجئے گا. علماء مفسرین نے لکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ نے فرمایا ماں باپ سے ان سے بڑھ کر ان نیکی کرو. اس کا کیا معنی ہے؟ علماء نے فرمایا مفسرین نے کہ تم ساری زندگی لگا دو ماں باپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, بڑھ کر تو کرنا بڑی دور کی بات ہے. فرمایا لیکن تم اتنی زیادہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرو ظاہراً یوں لگنے لگ جائے کہ اس نے ماں باپ سے بھی بڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. جذبہ یہ ہونا چاہیے, کوشش ایسی ہونی چاہیے. باقی رہا حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کا بدلہ بندہ پوری زندگی بھی نیکیاں کرے اتار نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور رحمت علی گل پہ یوں نہیں میں نے بیان دی, آیت آ گئی نا تو آیت پورا بیان کرنا چاہیے, میں اس لیے تھوڑے تشریحات کر رہا ہوں. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر وہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, احدہما ماں یا باپ ایک ہو یا او کلاہما یا دونوں بوڑھے آپ کی زندگی میں ہو, دونوں بوڑھے ہو, دونوں ماں باپ یا ایک بوڑھی بوڑھا ہو, تو فرمایا فلا تقل لہما اف, اپنی ماں باپ بوڑھے والدین کو اف تک کا جملہ بھی نہیں کہنا. حضرت علی فرماتے ہیں اس اف نالو کوئی اور لطیف تے ہلکا جملہ ہو گیا اللہ وہ جملہ استعمال کرے. ایک عالم نے بڑی کمال کی بات کی بھائی, اف کا معنی اس نے کیا اپنے انداز میں تعبیر کیا, حیران ہو گیا میں. کہتا ہے جناب پورا دن بیٹا مزدوری کر کے آئے, آ کر عصر کے وقت گھر پہنچا تے تھکا ہوا تھا, تھکی ہوئی حالت میں اس نے ٹھنڈا سا بھرا, آج تے بڑا تھک گیا, بس یہ جو کی ہے نا, فرمایا اس کی وجہ سے جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا.
ماں تیری تو آہ نکلی، ماں کے دل میں خنجر لگا، ماں برداشت نہیں کر سکتی، باپ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا آج تھکا ہوا آیا ہے۔ جن کے بچے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ رات کو بچے کو ٹیمپریچر ہو جائے، بخار ہو جائے، ماں بھی جاگتی ہے، باپ بھی ساتھ جاگتے ہیں، ہے کیوں جی بچہ بیمار ہے، کیوں بچے کی تکلیف ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو عالم بڑی پیاری بات کہہ رہا تھا، اف کی تعبیر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا بندہ تھکا ہوا آئے اور آ کر آہ کرے تو ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ اپنی تھکان کا اظہار بھی ماں باپ کے سامنے نہ کرے تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ اللہ اصل تو شکوے گلے سارے ماں پیو کے سامنے رکھے دے بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، ایسی بات جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے بچنا چاہیے۔ اچھا فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ناگواری کا اظہار بھی تم نہ کرنا، متھے تے مچل نہیں پاونا، پریشانی کا اظہار نہیں کرنا، ناگواری کا اظہار نہیں کرنا۔ اس کے بعد کیا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے بڑے اسلوب سے بات کرنی ہے۔ مختصر کروں، اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اپنے پر ماں باپ پر بچھا دینے ہیں، وقفز نیچے کر دینے ہیں، لہما اپنے ماں باپ کے لیے، جناح الذل من الرحمہ احترام کے ساتھ اپنے پر ان پر پھیلا دینے ہیں۔ جب تمہیں سہارے کی ضرورت تھی ماں باپ نے اپنے پروں میں تمہیں اٹھایا، اب ان کو سہارے کی ضرورت ہے، تو نے ان کا سہارا بن جانا ہے۔ آگے چلے، تشریح میں زیادہ نہیں جاتے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ، اصل میں یہ جملہ سنا وَقُلْ، اور کہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ ان پر رحم فرما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، رب ارحمہما، اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ میں نے آپ کو جب بات کی تھی کہ اللہ سے دعا کیا کرو، قرآن میں سورۃ مومنون کی آخری آیت ہے رب اغفر ورحم، اے اپنے واسطے پہ منگ دیو اللہ میرے گناہ بھی معاف کر تے رحمی فرما تے رحمت دا نزول کر تے ماں باپ واسطے بھی انجے کر کے دعا منگنی ہے تے آخر ہے رب ارحمہما، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ رحمت بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے رحمت۔ اس لیے جو ہے رمضان کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، یہ رحمت کا سمندر موجزن ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، فرمایا 11 مہینے انسان اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ کوئی بندہ آئے آ کر اپنی رحمت کے دریا سے ایک چلو پی لے، ایک گھونٹ پی لے، اس کا بیڑا پار ہو جائے، ہے کوئی بندہ؟ اس لیے بھائی رمضان بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کیجئے گا۔ اپنے آپ کو اپنی پوری کوشش کر کے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی محنت کریں۔ جب آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے انعام کیا ملے گا؟ جو ہی اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی آ گیا انعام یہ ملے گا، درمیانی عشرہ کہتا ہے اوسطہ مغفرۃ، تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے، سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ رحمت آ گئی ہے۔ اور جس وقت گناہ مٹ جائیں گے اور رحمت بھی آ گئی اور ایک کئی گل رہ گئی ہے، جہنمیوں کی لسٹ میں سے نام بھی ہٹا دیا جائے، اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے۔ جب رمضان کے پہلے عشرے میں انسان کوشش کر کے محنت کر کے اپنے آپ کو رب العالمین کی رحمت کا حقدار بناتا ہے، رحمت 10 دنوں میں متوجہ ہوتی ہے، بندے کا بیڑا پار ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں درمیانی عشرے میں۔ پھر جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں رحمت کا حقدار بن چکا ہے، اب تیسرا عشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے بندے کا اللہ تعالیٰ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے بھائی میں جمعے پہ بھی یہ کہہ رہا تھا، رات تراویح سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے وہاں سامعین سے یہی کہا
میں نے کہا فصلی بٹیر نہیں بننا بھی 2-4 دن تو جوش کے ساتھ روزے رکھ لیے، تراویاں پڑھ لی، بس چھٹی نہ، فصلی بٹیر نہیں بننا، ہم نے 10 دن ڈٹ کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ یقین کرو 10 دن جب آپ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے بالترتیب نماز، روزہ، تراویہ یہ سارے اہتمامات کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ تمہارے پلے ایک گناہ بھی نہیں رہنے دے گا۔ درمیانی عشرے میں آپ کا عمل نامہ گناہوں والا صاف ہو چکا ہوگا۔ جب درمیانی عشرے میں تم اس پر مضبوطی سے ثابت قدمی سے چلتے رہو گے تو آخری عشرے میں میرا رب تمہارے لیے جنت کا اعلان فرما دے گا۔ جب رمضان ختم ہوگا، رمضان ختم ہوگا، یہ عید کیوں آتی ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی نصیب ہوا تو عید والے دن بات کریں گے۔ یہ عید کیوں آتی ہے؟ یہ عید اس لیے آتی ہے انسان اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا چکا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ لے چکا ہے، اب اس کا حق بنتا ہے یہ جشن منائے، خوشی منائے۔ شریعت کہتی ہے رمضان میں محنت کی، رحمت کا حقدار بنا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اس کے گناہ معاف ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ جنت کا سرٹیفکیٹ جب مل گیا، ہو گیا بالکل اس طرح الان جس طرح آج پیدا ہوا ہے اس طرح آج ہو چکا ہے، بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ فرمایا مسلمانہ ہن تیرا حق بنتا ہے تو خوشیاں منا کہ اللہ تیرے تے راضی ہو گیا۔ عید کا دن اس لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ روزہ نہ رکھے، ایسا عموماً دے دیں بھائی عید والے دن زیادہ خوشیاں وہی منا رہے ہوتے ہیں آج کل جو روزے نہیں رکھتے، تراویحوں کے قریب نہیں آتے، وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جرا موحد ہوندا ہے، مسلمان ہوندا ہے، عابد شب زندہ دار ہوندا ہے، او بندہ محنت کریندا ہے، اس دے دل وچ جو ہے سکون اور راحت اور اطمینان ہوتا ہے، وہ بڑے امن میں ہوتا ہے، بڑے ایک درمیانے لیول سے وہ اللہ کی خوشی میں بہترین طریقے سے شریک ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی پورا مہینہ محنت کرو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں پہلا دن ہے آج الحمدللہ، پہلی افطاری کا ثواب مجوکا برادری لے گئے بھائی آپ سے، آپ کا کام نہیں ہوا لیکن انہوں نے اپنا انشاءاللہ عمل نامہ بھر لیا ہے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ میں تو کہوں گا ایک دوسرے کو اسی طرح کراتے رہا کرو، اہتمام کرو ان چیزوں کا، مسلمانوں کو جو ہے کھلاؤ پلاؤ۔ میں نے بتایا تھا نا کہ من اشبع صائما، نبی کے خطبے میں یہ بات موجود تھی، جو بندہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے سقاہ اللہ حوضی، فرمایا سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو میرے حوض کوثر سے جنت کا آب کوثر کا پانی اللہ تعالیٰ پلائے گا اسے۔ اس لیے بھائی یاد رکھیں، کوشش کریں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تیری نیکی ہو سکتی ہے وہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ ذکر در توفیق ملی ہے ذکر کر لو، تلاوت کی توفیق مل گئی تلاوت کر لو، نفلوں کا ٹائم آ گیا نفل پڑھ، تیری نیکی دا موقع تواڈے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس نو ضائع نہ ہون دیو۔ بندے دا کام ہوندا ہے کوشش کرنا، اللہ پاک آپ راضی ہویندا ہے بندے تے۔ اللہ تو دعا ہے جے چند جملے آکھیں تواڈے سامنے قرآن و سنت دی روشنی دے اپنی برگاہ دے اندر قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے نو اس دا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اور خاص طور تے یہ حضرات نے اہتمام کیتا ہے اس وسیلے ثواب واسطے، اللہ تعالیٰ اس سارے عمل دا ثواب اس مجوکا برادری دی او جڑے صاحب فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی روح نو عطا فرمائے، اور باقی جتنے بیٹھے ہو تواڈے جتنے مسلمان مرد و عورت فوت ہو گئے اللہ سارے دی ارواح نو یہ ثواب تو بدلہ اور اجر نصیب فرمائے۔ اور میں تے آکھساں اللہ سارے نبی دی ساری امت دے فوت ہونے والے مسلماناں نو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ مختصر جی دعا کرو جی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرما لے، ان ساتھیوں کا اہتمام کرنا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، جتنے روزہ دار افطاری کریں یا اللہ ان سب کا بدلہ انتظامیہ کو عطا فرما دے، اور سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علیہ وسلم آمین۔